تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا مال اگر کسی نے بارگاہ رسالت میں پیش کیا ہے وہ بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول علیہ السلام باہر کے ماحول سے غمگین ہو کر واپس تشریف لاتے تو حضور علیہ السلام کو جو تسلیاں دیا کرتی تھی وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ حتیٰ کہ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جب حضور علیہ السلام پہلی وحی کے بعد جب گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ ذمہ داریوں کے احساس سے جو ہے وہ یوں کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو ام المومنین نے حضور علیہ السلام کو اس وقت بھی تسلی دیا، کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ رائے حق میں جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ یہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جملے تھے، اور ایسے ہی نہیں، زندگی کی آخری سانس تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہی تسلی دیتی رہی۔ میں اپنے درس کے اختتام کو پہنچاتے ہوئے جلدی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی ام المومنین حضرت خدیجہ کی خصوصیت ہے کہ جناب ابراہیم کے علاوہ، ابراہیم ابن محمد حضور علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں ان کے علاوہ، چونکہ وہ حضرت ماریہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے علاوہ حضور علیہ السلام کی جتنی اولادیں ہیں وہ سب کے سب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ جیسے حضرت قاسم ابن محمد حضور کے شہزادے ہیں، عبداللہ ابن محمد جن کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے وہ بھی سیدہ خدیجہ کے بطن سے، پھر حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، حضور کی یہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج میں سب سے زیادہ فضیلت اور شان کسی کو حاصل ہے تو وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وصال کے بعد ہمیشہ ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ ایک دن ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو کچھ غیرت آئی اور آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جب دیکھو جب اس سرخ گالوں والی بڑھیا کا ذکر فرماتے رہتے ہیں، کیا ان کے بعد اللہ نے ان سے بہتر عورتیں آپ کو عطا نہیں فرمائی؟ تو حدیث پاک صحیحہ میں موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ ام المومنین فرماتی ہیں حضور کے جلال کا حال یہ تھا کہ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں میری مذمت میں وہی نازل نہ ہو جائے، اور میں دعا کرتی تھی کہ اللہ حضور کے جلال کو ٹھنڈا کر دے، اور حضور علیہ السلام نے اسی جلال کی کیفیت میں فرمایا کہ عائشہ مجھے اس خاتون کے بارے میں اس طرح نہ کہا کرو، اس لیے کہ جب سب نے مجھے محروم کیا تو اس نے اپنے مال سے میری مدد کی، لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس نے میری تصدیق کی، اور فرمایا واللہ کہ اس جیسی بیوی اس کے بعد اللہ نے مجھے عطا نہیں فرمائی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد آپ کی جو دایا تھی، یعنی بچوں کی ولادت کے وقت جو خدمت کرتی تھی وہ دایا، جو آپ کے سر میں کنگھی کرتی تھی، وہ خواتین بھی آتی تھی تو حضور ان کا اکرام فرماتے تھے یہ کہہ کر کہ یہ خدیجہ کی دایا ہے اور یہ خدیجہ کے سر میں کنگھی کرنے والے۔ بلکہ ایک بوڑھی عورت بارگاہ رسالت میں تو سرکار نے ان سے بڑی محبت سے بات کی، جب وہ اٹھ کر چلی گئی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ یہ بڑھیا کون تھی جس کی آپ اتنی عزت کر رہے تھے اور آپ اس سے اتنی شفقت فرما رہے تھے؟ اور سرکار نے فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی اور یہ خدیجہ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ اندازہ کریں کہ سہیلی تھی اور محبت کرتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا اکرام کر رہے تھے اور ان سے اتنی جو ہے وہ شفقتوں کا اظہار فرما رہے تھے، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سے محبت کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں پر شوہروں کو بھی ایک عظیم پیغام ملتا ہے کہ خود کی بیوی کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ آج کل تو مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، یہ حضور علیہ السلام کی ازدواجی زندگی میں محبتوں کا ماحول ہے۔ اور پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ایک بات جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ اس شان کی خاتون ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام
ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ کے پاس جناب خدیجہ دسترخوان لا رہی ہیں جس میں کھانا اور پانی ہے، جب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو رب کی طرف سے اور میری طرف سے آپ خدیجہ کو سلام پہنچا دیجیے گا، اور یوں کہیے گا، اس کی بشارت دے دیجیے گا کہ جنت میں ایک ایسا گھر ہے جو سچے موتیوں سے بنا ہوا ہے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا، نہ گل ہوگا، نہ رنج ہوگی، نہ مشقت ہوگی، اور اس کے وہ موتیوں سے جو قبہ بنا ہوا ہے وہ گول ہے۔ آپ اندازہ کریں، جنت کی بشارت بھی ملی، اور جس کو اللہ سلام بھیجے، اللہ جسے سلام بھیجے وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس خاتون کی کیا شان ہوگی کہ جس کی اولاد میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیٹی ہو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں ہے شہزادی کونین ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ